الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون ما كانوا يقترفون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال له رجل قليل العمل قليل الذنوب أعجب إليك أم رجل كثير العمل كثير الذنوب؟ قال: لا أعدل بالسلامة او كما قال. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا مبارک ارشاد گرامی ہے کہ اپنے ظاہری گناہ اور باطنی گناہ دونوں کو چھوڑ دو. بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان قریب ان کو ان کے کیے کی سزا دی جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول میں نے آپ کے سامنے نقل کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دعا فرمائی تھی: اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، کہ اے اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو کتاب کا علم عطا فرما اور دین میں ان کو سمجھ عطا فرما. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب 10 سال کے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو احساس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، لیکن بڑے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک جماعت ایسی موجود ہے جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو کبار تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور علم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کو وہ رتبہ عطا فرمایا جو رتبہ امام المفسرین کا ہوتا ہے، یعنی تمام قرآن کی تفسیر کرنے والے لوگوں کے امام. اللہ رب العالمین نے یہ بلند رتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو عطا فرمایا. یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ تاکہ جو بات میں نے نقل کی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کا تعلق، پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا فرمانا، اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے کبار صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی خدمت میں حاضر ہونا اور ان سے اس قدر استفادہ کرنا کہ ان کو امام المفسرین کا خطاب مل جائے، تو وہ کتنے عظیم آدمی ہوں گے. وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جن کو اللہ نے اتنا شرف عطا فرمایا، اتنی سربلندی عطا فرمائی، ان سے ایک شخص سوال کر رہا ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس شخص کے سوال کے جواب میں جو بات فرمائیں گے وہ کتنی قیمتی ہوگی، کیونکہ پورا قرآن کریم ان کی نگاہوں کے سامنے ہے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے شامل حال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ کبار صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے استفادے کا موقع بھی ہے۔ تو یہ کئی اسباب ایسے جمع ہو گئے کہ جن کی بنیاد پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو جواب دیں گے اس کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ اور جس زمانے میں ہم لوگ ہیں اس زمانے کے اندر بھی اس سوال کے جواب کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا کہ اے عبداللہ ابن عباس، مجھے یہ بتلائیے کہ ایک شخص ہے وہ تھوڑی نیکیاں کرتا ہے، یعنی فرائض و واجبات کے اوپر قناعت کر لیتا ہے اور زیادہ اعمال کا اس کو موقع نہیں ملتا، لیکن حرام سے بھی بچتا ہے اور اللہ کے منہیات سے بھی بچتا ہے اور معاصی سے بھی بچتا ہے۔ تو وہ آدمی جو کم عمل کرتا ہے اور اس کے گناہ بھی کم ہیں، اور ایک آدمی وہ ہے جو اعمال بھی زیادہ کرتا ہے اور اس کے گناہ بھی زیادہ ہیں، تو ان دونوں میں سے کون سا شخص آپ کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے بچنے کے برابر میں کسی چیز کو نہیں سمجھتا۔ آج کل اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں جس زمانے میں پیدا کیا، کچھ لوگ تو وہ ہیں جو یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بڑے خراب زمانے میں پیدا ہو گئے، کاش کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے میں پیدا ہوتے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کی تقدیر پر شکوہ اور اعتراض ہے۔ اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ کس کو کس زمانے میں پیدا کرنے کے اندر خیر ہے، تو لہٰذا یہ بات کہنا کہ زمانہ بہت خراب ہے، حالات بہت خراب ہیں، گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے، تو ہم ایسے گناہوں کے زمانے میں پیدا ہو گئے، کاش کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے میں پیدا ہوتے۔ تو اس زمانے میں ابو جہل بھی پیدا ہوا، اس زمانے میں ابو لہب بھی پیدا ہوا، اس زمانے میں عتبہ اور شیبہ بھی پیدا ہوئے، اس زمانے میں کیسے کیسے اللہ کے نافرمان پیدا ہوئے، کعب ابن اشرف پیدا ہوا اس زمانے کے اندر۔ تو یہ کہنا کہ ہم اس زمانے میں ہوتے تو زیادہ نیکیاں کر لیتے، اس زمانے میں ہیں تو ہماری نیکیاں زیادہ نہیں ہو سک رہی، تو یہ ساری بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو اس زمانے میں پیدا کیا، اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کون سا زمانہ بہتر ہے۔ اب اس زمانے کے اندر اگر کسی آدمی کو ہدایت ملتی ہے اور اچھے اعمال کی توفیق ہوتی ہے، تو ایک مزاج یہ بن گیا ہے کہ وہ اس بات کی جستجو میں لگتے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ نوافل کے طریقے، زیادہ سے زیادہ وظائف کے طریقے، زیادہ سے زیادہ اوراد کے طریقے، زیادہ سے زیادہ اذکار کے طریقے معلوم ہو جائیں، لیکن اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ زندگی کے اندر ہمارے کتنے اللہ کے احکامات کو توڑنے والے اعمال ہیں، ان اعمال سے بچا جائے۔ اور اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ حرام سے بچا جائے، اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ کی معصیت سے بچا جائے، اور جس کے نتیجے کے اندر گناہ بھی چل رہے ہیں اور عبادات بھی چل رہی۔ تو ایک بزرگ فرمانے لگے کہ میاں اس کی مثال تو یوں سمجھو جیسے کہ کسی آدمی کا معدہ خراب ہو اور وہ آدمی طاقت کے ٹونک پینا شروع کر دے۔ اب اگر اس کا معدہ ہی صحیح نہیں ہے، حرام کھانے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ کی معصیت کی وجہ سے، تو اب وہ طاقت کے ٹونک اس کے معدے کو مزید تو خراب کر سکتے ہیں لیکن اس کو صحت نہیں بخش سکتے۔ اسی طریقے سے ایک بزرگ نے فرمایا کہ گناہوں سے نہ بچنا، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی آدمی 1.5 ٹن 2 ٹن کا اے سی لگا لے کمرے کے اندر، لیکن اس کمرے کی کھڑکیاں، دروازے، روشن دان سب کھول دے، تو وہ اے سی کام نہیں کرے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ اے سی خراب بھی ہو جائے گا۔ تو
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جو بات فرما رہے ہیں بڑی حکیمانہ بات ہے کہ آدمی کو جب اچھائی کی توفیق ملے تو سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ گناہوں کی فہرست بنا لے کہ اس کی زندگی کے اندر کتنے گناہ داخل ہیں اور ان گناہوں کو چھوڑنے کی پہلی فکر کرے۔ جب گناہوں کی چھوڑنے کی فکر ہوگی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ گو کہ اس کے بعد زیادہ نیکیاں نہیں ہوں گی لیکن فرائض و واجبات کو پورا کر رہا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ حرام سے بچ رہا ہوگا، تو وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ زیادہ پسندیدہ شخص ہے۔ اور ایک شخص ہے کہ وہ نیکیاں بھی بہت کر رہا ہے اور گناہ بھی بہت کر رہا ہے، تو خطرہ اس بات کا ہے کہ اس کی کثرت گناہ اس کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ تو اس وقت جو سب سے زیادہ غور طلب بات ہے وہ غور طلب بات یہ ہے کہ ہم کو اپنی زندگی کے اندر غور کرنا ہے، غور کرنے کے بعد اپنا محاسبہ کرنا ہے، محاسبہ کرنے کے بعد ایک بدعمالیوں کی فہرست بنانی۔ اب ان بدعمالیوں کی فہرست کے اندر کچھ بدعمالیاں وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے اور کچھ بدعمالیاں وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ ظاہر کی بدعمالیاں سود کھانا ہے، ظاہر کی بدعمالیاں زنا کرنا ہے، ظاہر کی بدعمالیاں چوری کرنا ہے، ظاہر کی بدعمالیاں سٹہ کھیلنا ہے، ظاہر کی بدعمالیاں شراب پینا ہے۔ تو جس طریقے سے ظاہر کی بدعمالیاں ہیں تو اسی طریقے سے باطن کی بھی بدعمالیاں ہیں۔ باطن کی بدعمالیاں، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے باطن کے لیے احکامات دیے ہیں، ظاہر کے لیے کوئی احکامات نہیں ہیں۔ بعض کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ظاہر کے لیے اعمال ہیں، باطن کے لیے کوئی اعمال نہیں ہے۔ یہ دونوں بے اعتدالیاں ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کو جب غور سے دیکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑنا ہے، باطنی گناہ کو بھی چھوڑنا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے ظاہر کے لیے بھی کچھ احکامات رکھے ہیں، باطن کے لیے بھی کچھ احکامات رکھے ہیں، ظاہر کے لیے بھی کچھ منہیات رکھی ہیں، کچھ باطن کے لیے بھی منہیات رکھی ہیں۔ اب ظاہر کے احکامات کیا ہیں؟ ظاہر کے احکامات یہ ہیں کہ آدمی شکر گزار ہو جائے، باطن کے احکامات آدمی متواضع ہو جائے، آدمی اطاعت گزار ہو جائے قلب سے، اور آدمی ریاکاری سے بچے، آدمی حسد سے بچے، آدمی کینے سے بچے، آدمی بدگمانی سے بچے، آدمی تجسس سے بچے، آدمی ریاکاری سے بچے، آدمی غیبت سے بچے، آدمی حسد سے بچے، آدمی عداوت سے بچے۔ یہ سارے احکامات کی ایک فہرست ہے، منہیات کی ایک فہرست ہے۔ تو ہم جب اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ عطا فرمائے کہ واقعتاً ہم نے اپنا وقت ظلمت کے اندر اور تاریکی کے اندر، اللہ کی نافرمانی کے اندر، اللہ کی معصیت کے اندر اپنے دن اور رات گزار لیے، اب ہم کو اس سے بچنا ہے۔ تو اس سے بچنے کا پہلا طریقہ، پہلی سیڑھی اور بنیادی سیڑھی یہ ہے کہ گناہوں کی ایک فہرست بنائی جائے، اور گناہوں کی فہرست بنانے کے بعد ایک چھوٹی سی کتاب لے لیجئے، کاپی لے لیجئے، ڈائری لے لیجئے، اس ڈائری کو اپنی جیب میں رکھیے، اور ڈائری کو جیب میں رکھنے کے بعد آپ ایک فہرست بنا لیجئے، عنوان قائم کر دیجئے یہ ظاہر کے گناہ ہیں، اور عنوان قائم کر دیجئے یہ باطن کے گناہ ہیں۔ اب اس کے بعد ظاہر کے گناہوں کی فہرست کو مرتب کیجئے اور باطن کے گناہوں کی ایک فہرست مرتب کیجئے۔ اس فہرست کو مرتب کرنے کے بعد روزانہ اس بات کی کوشش کیجئے کہ اس گناہ کے اندر کچھ قلت ہو جائے۔ مثلا جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اب جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اگر دن کے اندر 1000 دفعہ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کیلکولیشن کر لیں اپنے دن کے اندر کہ کن کن مواقع کے اوپر ہم جھوٹ بولتے ہیں، ان مواقع کے اوپر گفتگو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا توقف کریں، اور توقف کرنے کے بعد اب سوچ کر تول کر بولیں کہ میرا جو جملہ ہے یہ واقعے کے خلاف تو نہیں، یہ جھوٹ پر مشتمل تو نہیں ہے۔ اس قسم کی مشق سے آہستہ آہستہ 1000
بار جھوٹ بولنے کا مرحلہ وہ 99 بار پہ آ جائے گا، 99 بار کا مرحلہ 95 بار پہ آ جائے گا، 95 بار کا مرحلہ 50 بار پہ آ جائے گا، 50 بار کا مرحلہ 5 بار پہ آ جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ ہماری فہرست سے جھوٹ نکل جائے۔ اور ہمارے اکابرین کو اگر دیکھیے تو ہمارے اکابرین نے تو ایسے ایسے مواقع، جن مواقع کے اوپر جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے، وہاں پر بھی انہوں نے کوشش کی جھوٹ نہ بولیں۔ اب اکابرین میں ہمارے سب سے بڑے اکابر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں۔ راستے میں کسی نے پوچھ لیا کہ اے ابوبکر یہ کون صاحب ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے یہ موقع ایسا ہے کہ اگر بتلا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری قریش کی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے روکا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں مقید کر لیا جائے، اور اعلانات ہو گئے کہ اتنے اتنے انعامات دیے جائیں گے، 100 اونٹ ملیں گے اور فلاں فلاں دینار اور درہم ملیں گے، تو ایسے موقع پر ہر شخص لگا ہوا ہے کسی طریقے سے ان کو گرفتار کر کے قریش کے حوالے کیے جائے تاکہ انعامات کے مستحق ہو جائیں۔ ایسے موقع پر دریافت کیا گیا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ایک جملہ فرمایا، ہادن یہدین السبیل، یہ ایک رہنما ہیں، رہبر ہیں جو ہمیں راستہ دکھلا رہے ہیں۔ اب سننے والا یہ سمجھا کہ صحرا کے راستے کو پہچاننے کے لیے ایک گائیڈ کی ضرورت ہے، تو یہ کوئی گائیڈ ہیں جو ابوبکر کو راستہ دکھلا رہے ہیں، اور انہوں نے مراد یہ لیا کہ ہم کو ہدایت کے راستہ دکھلا رہے ہیں، ظلمت کے راستے سے نکال رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا۔ اسی طریقے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ہوا۔ چھپر کی مسجد کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے، ساری ایجنسی کے لوگ آ گئے اور دریافت کے ان کا خیال یہ تھا کہ بڑے پگڑی باندھے ہوئے جبہ قبہ پہن کے کوئی شخص ہوگا، قاسم نانوتوی، جن کی حرکتوں سے پورے برطانیہ کا ایوان لرز رہا تھا، اور سلطنت برطانیہ جس کی وجہ سے یہ سمجھ رہی تھی کہ بر صغیر کے اندر پنجے جمانا مشکل ہے۔ تو ایسی حالت کے اندر حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا، وہ مسجد میں موجود تھے، آ کے پوچھا قاسم نانوتوی کو جانتے ہو؟ تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے اور فرمانے کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں تھے۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ میں یہاں کھڑا ہوا تھا، میں پیچھے ہٹ گیا، لیکن وہ یہ سمجھے کہ وہ قاسم نانوتوی وہاں سے روانہ ہو گئے اور وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اگر آدمی ارادہ کر لے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ اور آج دنیا نے یہ بات مسلمے کے طور پہ تسلیم کر لی ہے کہ جھوٹ کے بغیر جینا مشکل، جھوٹ کے بغیر کاروبار مشکل ہے، جھوٹ کے بغیر زندگی کے اندر سروائیو کرنا مشکل ہے۔ یہ سوائے حماقت کے، بے وقوفی کے اور ندامت اور شرمندگی کے راستہ اختیار کرنے کے کچھ نہیں۔ تو ہم اپنی ایک فہرست بنائیں، ایک ڈائری رکھیں اپنی جیب کے اندر، اور اس ڈائری کے اندر نوٹ کرتے رہیں کہ ہم دن بھر میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اور تعداد ایک اندازہ کر کے لکھ لیا۔ اب روزانہ محاسبہ ہو رہا ہے، صبح اٹھے ہم نے نیت کر لی کہ اے اللہ آج ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ ہماری مدد فرمائیے۔ اس کے بعد محنت ہو رہی ہے، دن بھر اپنا محاسبہ ہو رہا ہے، اور اللہ رب العالمین ایک وقت آئے گا کہ ہماری زندگی سے جھوٹ نکل جائے گا۔ اب مرحلہ آتا ہے غیبت کا۔ غیبت ایک ایسی چیز بن گئی ہے جیسے کہ کوئی تفریح تباہ کے لیے واقعات بیان کیے جائیں، خواص کی محفل ہو، عوام کی محفل ہو، اچھوں کی محفل ہو، بروں کی محفل ہو، غیبت سے بھری پڑی۔ تو اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم غیبت نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، تو ہم اپنی زندگی کے اندر نوٹ کر لیں کہ ہم صبح سے شام تک کتنی غیبت کرتے ہیں۔ ایک عادت لکھ لیا اپنے پاس اور ڈائری کے اندر رکھ لیا کہ ہم اتنی مرتبہ دن بھر میں غیبت کرتے ہیں۔ اب صبح سے شام تک ہم کو محاسبہ کرنا ہے کہ ہم محاسبہ کرتے رہیں کہ اس کے اندر ہم کتنی کمی کر سکتے ہیں۔ مثلا 100 دفعہ ہم غیبت کرتے تھے، ہم نے نیت کی کہ ہم 5 دفعہ چھوڑ دیں گے، تو 95 مرتبہ ہو گئی۔ تھوڑا عرصہ گزرے گا تو وہ جو ہے 90 مرتبہ ہو جائے گی، پھر تھوڑا عرصہ گزرے گا 80 مرتبہ ہو جائے گی، حتیٰ کہ غیبت سننے سے ایک وحشت ہونے لگے گی اور غیبت کی مجلس کے اندر بے قراری ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، محاسبہ کرنے کے بعد دیکھیں کہ ہمارے زندگی کے اندر ریاکاری کہاں کہاں ہے۔
ہم نماز پڑھنے میں تو کہیں ریاکاری نہیں کر رہے، ہم نوافل پڑھنے میں تو کہیں ریاکاری نہیں کر رہے، ہم اچھائی کرنے میں کہیں ریاکاری تو نہیں کر رہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی بڑی بڑی نیکیاں کر رہا ہے، دل میں خیال آ گیا کہ لوگ مجھے سیٹھ صاحب کہیں گے، دل میں خیال آ گیا لوگ مجھے عابد کہیں گے، دل میں خیال آ گیا لوگ مجھے بہت اچھا کہیں گے۔ تو اب ہم ایک فہرست بنا لیں اور دیکھیں، ہر عبادت شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا استحضار کر لیں، توقف کر لیں اور تصحیح نیت کر لیں۔ باقی دل میں خیال آ رہا وہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہمارے بس کے اندر تو صرف نیت کرنا ہے۔ تو اس عمل شروع کرنے سے پہلے ہم نے نیت کر لی، اے اللہ یہ تیری رضا کے لیے، اور پھر اس عمل کو ختم کرنے کے بعد کہہ دیا استغفر اللہ، کہ اے اللہ جو اس کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا، مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک آنے کا کام اللہ کی نگاہ میں اربوں کے برابر ہوگا۔ تو ہم اسی طریقے سے فہرست بنا لیں اور اپنی ڈائری کے اندر لکھ لیں کہ ہماری زندگی کے اندر ریاکاری اتنی مرتبہ ہوتی تھی، اب ہم اس کو اتنی مرتبہ پہ لے آئیں۔ اسی طریقے سے حسد ہے، اور حسد کے لیے تو ایک بزرگ نے عجیب نسخہ بتلایا، وہ فرمانے لگے کہ میاں جس سے حسد ہو رہا ہو ہاتھ اٹھا کے تنہائی میں اس کے لیے خیر کی دعا کرو کہ اے اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما دے۔ تو جب تم جس کے حسد ہو رہی ہوگی اور حسد کے نتیجے کے اندر تم اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہوگے، جب تم اس کے لیے دعا کرو گے دل پہ آرے چلیں گے، اور ٹوٹے ہوئے دل یہ اللہ کی تجلی گاہ ہے۔ تو اس تجلی گاہ کے اندر اللہ کی تجلی ہوگی، تمہارے دل کے اندر نورانیت پیدا ہو جائے گی۔ تو حسد ایک عام چلن ہو گیا ہے حسد کا، جس کے نتیجے میں آپ حیران ہو جائیں گے، ماں بیٹی حسد کر رہے ہیں، بھائی بھائی حسد کر رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں بابا فلاں بابا فلاں بابا، یہ سارے جادوگر ہیں، کالے عمل اور سفلی عمل کے ذریعے سے لوگوں کے گھروں کو برباد کر رہے ہیں، لوگوں کے کاروباروں کو برباد کر رہے ہیں، اور 2 ٹکے لیتے ہیں اور 2 ٹکے لے کر اس کے بدلے میں تعویذ گنڈا کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں تباہی آ رہی۔ تو یہ حسد کا نتیجہ ہے، اور حسد یہ ایک ایسا ناسور ہے، ایسا ہشت پا ہے، ایسا سرطان ہے کہ یہ سرطان کھانا جب شروع کرتا ہے تو حتیٰ کہ ایک روایت میں یہاں تک دیکھنے کو ملا کہ حاسد حسد کرتا ہے اور حسد کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اگر اس کو حسد کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تو اپنے آپ کو کھانے لگتا ہے۔ یہ ایسا ناسور ہے۔ تو حسد کی بیماری یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک بڑا حصہ حسد کے اندر مبتلا۔ تو ہم جب یہ سوچ لیں گے کہ نیکی کے راستے میں چلنے کے لیے جو پہلی سیڑھی ہے اور اول سیڑھی ہے اور اس کی جو معراج ہے، وہ معراج یہ ہے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ جب ہمارے اندر یہ فکر ہو جائے گی تو ہم اس بات کی فکر میں نہیں لگیں گے کہ مولوی صاحب مجھے کوئی ایسی تسبیح بتا دیجئے کہ میں معراج پہ پہنچ جاؤں۔ جیسے کہ ایک عربی کا مقولہ ہے، اذا صلی الحائق انتظر الوحی، ایک جولاہے نے 2 رکعت نماز پڑھی، اب انتظار کر رہا ہے میرے اوپر وحی شروع ہونے والی ہے۔ تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو آج ہم نیکی کے راستے پہ جب چلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو نیکی کے راستے پہ چلنے کے لیے جو علماء نے اور محدثین نے اور صوفیاء نے، اتقیاء نے، ابرار نے، قطب اور ابدال نے جو راستہ مقرر کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی شیخ کے پاس جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ تم جا کے اتنی تسبیحات پڑھ لو، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ آؤ یہ کہو کہ میں نے توبہ کی شرک سے، میں نے توبہ کی کینے سے، میں نے توبہ کی غیبت سے، میں نے توبہ کی معصیت سے، میں نے توبہ کی زنا سے، میں نے توبہ کی چوری سے، میں نے توبہ کی شراب پینے سے، میں نے توبہ کی جوا کھیلنے سے، یہ توبہ کروائی جاتی۔ اور توبہ جب تک برتن خالی نہیں ہوگا، تخلیہ نہیں ہوگا، اس وقت تک تزکیہ اور تحلیہ ممکن نہیں۔ تو اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم تسبیح بھی پڑھ رہے لیکن عبادت پہ مزہ نہیں آ رہا، لیکن اس بات کی فکر ان کو نہیں ہوتی کہ کہیں حرام لقمہ تو پیٹ میں نہیں جا رہا۔ اگر حرام لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے تو عبادت کی تاثیر کہاں سے آئے گی؟ اور عبادت کے اندر لذت مقصود نہیں ہے، لیکن لذت بھی کہاں سے آئے گی؟ بہت سے لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولانا کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ نماز کے اندر یکسوئی حاصل ہو جائے۔ تو اب
بارہا لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد ایک تجربہ سامنے آیا. وہ تجربہ یہ سامنے آیا کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور برہنہ فلم کے منظر آ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے کہیں ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر مستقل نگاہوں کی نافرمانی ہو رہی، نگاہوں کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں. اب مجھے بتلائیے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے لیے ایک سبب رکھا ہے. چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، ہم نے سارے سبب اختیار کیے، جہنم کے انگاروں والے، بے چینیوں والے، بے اطمینانیوں والے اور بے قراریوں والے، اور اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بے شک بیج بویا ہے ببول کے کانٹے کا، لیکن اے اللہ تو قادر مطلق ہے، تو اس کے اندر سے گلاب اگا دے. کیسے ممکن ہے؟ تو اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ نماز کے اندر یکسوئی میسر آئے تو نماز سے پہلے اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچا لے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے ایسی چیزوں کو نکالنا شروع کرے. ایک دم ممکن نہیں ہے. کسی نے اس عادت کے اوپر 40 سال گزار لیے، کسی نے اس عادت پر 20 سال گزار لیے، کسی نے اس عادت پر 40 سال گزار لیے، کسی نے 60 سال گزار لیے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے توبہ کر لی بس میں فوراً چھوڑ دوں، ممکن نہیں. بہت بڑا عزم چاہیے، بہت بڑی ہمت چاہیے. اللہ کسی کو دے دے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، لیکن اس کے لیے تدریج ہے. اللہ رب العالمین چاہتے تو آسمان و زمین کو ایک دفعہ میں پیدا فرما دیتے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایام مقرر کیے. زمین، آسمان اور پھر زمین کے اندر خزائن، یہ ترتیب سے رکھے اللہ رب العالمین. پھر جب تمام دنیا کو بچھا دیا کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی. تو اسی طریقے سے جب ہم نیک ارادہ کرتے ہیں اور ہمارے دل کے اندر یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے تاریکی کے اندر وقت گزارا ہے، تو اس احساس کے بعد ہم اپنا وقت اس پہ زیادہ نہ لگائیں کہ 1000 دانے کی تسبیح لے کے ہم تسبیح میں لگ جائیں، اور ہم ساری دنیا سے کنارکش ہو کے مسجد کے کسی کونے میں جا کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ بس اب ہم کو کچھ کرنا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں وہ دین رہبانیت والا نہیں. ہم کو کاروبار بھی کرنا ہے، ہم کو معاشرت بھی اختیار کرنی ہے، ہم کو گھر والوں کے ساتھ بھی رہنا ہے، ہم کو ہنسنا بھی ہے، بولنا بھی ہے، اچھے سے اچھا لباس توفیق اللہ دیتا ہے تو وہ بھی پہننا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اچھے سے اچھا کھانا اللہ توفیق دیتا ہے وہ بھی کھانا ہے. لیکن کھانے کے ساتھ ساتھ کچھ قیود ہیں کہ حرام نہ ہو، کچھ قیود ہیں کہ نماز کا وقت نہ ہو، کچھ قیود ہیں کہ ہاتھ دھو کر کھایا جائے، کچھ قیود و آداب ہیں کہ بیٹھ کے کھایا جائے، کچھ قیود و آداب ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھایا جائے. تو یہ کھانا بھی عبادت ہے. تو اللہ رب العالمین نے اگر ہمارے دل کے اندر یہ احساس پیدا کر دیا کہ واقعتاً ہم سے گناہ ہو رہا ہے، کہ ہم غیبت کے گناہ میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے کینہ کے گناہ میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے حسد کے گناہ میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے ریاکاری کے گناہ میں ملوث ہیں، اللہ نہ کرے ہم بدنگاہی کے گناہ میں مبتلا ہیں، اللہ نہ کرے ہم کسی اور گناہ میں مبتلا ہیں. صاحب البیت ادری بما فی، گھر والا جانتا ہے کہ گھر کے اندر کیا. تو میں اس گھر کے بارے میں جانتا ہوں کہ اس گھر کے اس جو تجوری ہے قلب کی صورت پہ، اس تجوری کے اندر کیا رکھا ہوا. ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے. تو ہم تھوڑا سا سر جھکا کے ایک دفعہ بیٹھیں، بیٹھنے کے بعد اس آیت کے اوپر استحضار کریں کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑنا ہے، باطنی گناہ کو بھی چھوڑنا ہے. اور صرف ظاہر کے گناہ کو چھوڑ کر بچ نہیں سکتے، صرف باطن کے گناہ کو چھوڑ کر بچ نہیں سکتے. ظاہر کے جو احکامات ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے، باطن کے جو احکامات ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے. ظاہر کے جو گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑنا ہے، باطن کے جو گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑنا ہے. اور اس چھوڑنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی ڈائری بنائیے، اور ڈائری بنانے کے بعد اس کے اندر گناہوں کی فہرست لکھیے. بے شک آپ 1000 دانے کی تسبیح نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر یہ گناہ ہیں، ان گناہوں کو مجھے چھوڑنا ہے. اور روزانہ اس کا محاسبہ کرنا ہے کہ دن میں اگر میں 1000 دفعہ جھوٹ بولتا تھا، اب میں 995 مرتبہ جھوٹ بول رہا ہوں، پھر 990 مرتبہ جھوٹ بول رہا ہوں. اس طرح ایک وقت آئے گا کہ آپ کی ڈائری سے جھوٹ بولنے کا صفحہ ختم ہو جائے گا. پھر
پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کی ڈائری سے ریاکاری کا صفحہ ختم ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی ڈائری سے غیبت کا صفحہ ختم ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی ڈائری سے حسد کا صفحہ ختم ہو جائے گا، اور پھر جب یہ سارے صفحے ختم ہو جائیں گے تو پاکیزہ، مقدس اور مکرم ہستی بن جائیں گے اور اللہ کے دوست بن جائیں گے، اور جب اللہ کے دوست بن جائیں گے تو اللہ ہمارا، ہم اللہ کے، تو ہمیں کس بات کا خوف؟ اور اگر آدمی کو احساس تو ہو گیا کہ میری زندگی کے اندر گناہ ہیں، لیکن اس نے اس کا علاج کس سے کیا؟ طاقتور ٹونک سے۔ مثلا ایک آدمی کا معدہ خراب ہے اور اس معدہ خراب آدمی کو طاقت کی ٹونک دے دیجئے تو اس کا معدہ، صحت کیا بنے گی بلکہ صحت اور خراب ہو جائے گی، کیونکہ معدہ اساس ہے۔ اب معدہ ایک ہلکی پھلکے پھلکوں کو قبول نہیں کر رہا ہے تو یہ معدہ موٹی ٹونک کو کیسے قبول کر لے گا؟ اور پھر اسہال کا مرض لاحق ہو جائے گا، الٹیوں کا مرض لاحق ہو جائے گا، اور پھر چہرے کے اوپر ایسے زردی چھا جائے گی کہ آدمی کہے گا کہ آج گئے یا کل گئے۔ اس کے مقابلے کے اندر اس بات کی فکر کی کہ میرے معدہ جس وجہ سے خراب ہوا ہے ان چیزوں سے میں پرہیز کر لوں، تو اس کے نتیجے میں معدہ صحیح ہو جائے گا، پھر چٹنی روٹی بھی کھائی جائے گی تو اثر کرے گی۔ تو یہ بات جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما رہے ہیں کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی بہت سارے اعمال کرتا ہے لیکن بہت سارے گناہ کرتا ہے، اور دوسرا آدمی بہت کم اعمال کرتا ہے یعنی فرائض و واجبات کو پورا کرتا ہے، نوافل کی اس کو فرصت نہیں ملتی، لیکن گناہوں سے، محرمات سے، منہیات سے بچتا ہے، تو ان دونوں میں آپ کے نزدیک پسندیدہ شخص کون ہے؟ تو فرمانے لگے لا اعدل بالسلامہ، کہ میں گناہوں سے بچنے کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھتا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اگر اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ احساس دے دیا ہے کہ ہم غلط راستے پہ چل رہے تھے، تو اب صحیح راستے پہ آنے کا جو بنیادی طریقہ ہے وہ بنیادی طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اجمالی توبہ کی جائے کہ اے اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور چھوڑنے کا وعدہ کرتا ہوں، پکا عزم کرتا ہوں، ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ایک توبہ تفصیلی کی جائے، توبہ تفصیلی زندگی کے اندر ایک دفعہ کر لی جائے۔ توبہ تفصیلی یہ کہ گناہوں کو سوچا جائے اور سوچنے کے بعد پھر اس کا نام لے کے اے اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ پھر گناہ کو سوچا جائے، اس سے توبہ کی جائے، وعدہ کیا جائے، عزم کیا جائے، پھر اس طرح تفصیلی توبہ کر لی جائے۔ پھر تفصیلی توبہ کرنے کے بعد، اجمالی توبہ کرنے کے بعد اب اس طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب غریب بات فرمائی، اذا تاب العبد، جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کا احسان دیکھیے، انس اللہ ذالک الحفظہ، اللہ رب العالمین نے جو 4 گواہ مقرر کیے ہیں جن گواہوں سے کوئی چیز ظہور پذیر نہیں ہوتی، جن سے کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، مٹتی نہیں، تو ان گواہوں میں سے ایک گواہ فرشتے ہیں، تو فرشتوں کو اللہ رب العالمین بھلا دیتے ہیں۔ وَأَنْسَى ذَلِكَ جَوَارِحَهُ، اور انسان کے اعضاء اور جوارح جو انسان کے خلاف گواہی دیں گے، ان اعضاء اور جوارح کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ وَأَنْسَى ذَلِكَ جَوَارِحَهُ وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ، اور جس زمین پہ گناہ کیا تھا اس زمین سے بھی اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں، حتیٰ یلقى اللہ، حتیٰ کہ بندے کی اپنے پروردگار سے ملاقات ہوگی، وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ بِذَنب، تو اس کے اوپر کوئی گواہی دینے والا موجود نہیں ہوگا کہ اس نے گناہ کیا۔ تو اللہ رب العالمین اس توبہ کے صدقے کے اندر یہ عطا فرما دیں گے۔ اب اس کے بعد ہم کو 2 کام کرنے ہیں۔ ایک کام کیا کرنا ہے؟ ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہم اس توبہ کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کریں، اور دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے اطراف کا ماحول بنائیں، کیونکہ اگر اچھا ماحول ہوگا، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ کسی آدمی نے کسی بد چلن آدمی کی صحبت میں بیٹھنا شروع کیا تو ایک دم اس کے کردار و گفتار میں اس کے اثرات نظر آنے لگے،
یہ آپ مشاہدہ کرنا چاہیں اور مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ اگر اول جلول لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو ایک دم آپ دیکھیں گے شائستہ زبان سے غیر شائستہ گفتگو شروع ہو جائے گی کہ کبھی ابے او تو کیا کر رہا ہے، یہ زبان سے نکلنے لگے گا. اور اس کے مقابلے کے اندر اگر کوئی شائستہ مجلس میں بیٹھیں گے تو زبان سے نکل رہا ہوگا جناب آپ جیسے فرمائیں، باقی اللہ کا حکم یہ ہے، اس کے اوپر غور فرما لیجئے. اب ایک دم ایک زندگی کے اندر ایک بڑا انقلاب آ گیا. یہ انقلاب کہاں سے آیا؟ یہ صحبت سے آیا. تو ہم کو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے اطراف کے اندر دیکھیں کہ ہمارے اطراف کے اندر کیسے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے اعتبار سے ہم یہ طے کریں کہ ہم کو کس سے اٹھنا، کس کے ساتھ اٹھنا اور کس کے ساتھ بیٹھنا. جب ہم یہ کر لیں گے تو ہمیں تیسری ذمہ داری یہ پوری کرنی ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کے اندر نیکیوں کا پرچار کریں، اور گھر کے ماحول کے اندر اس بات کا احساس پیدا کریں کہ ہم اللہ کے لیے یہاں آئے ہیں، اللہ کی طرف سے یہاں آئے ہیں اور کچھ دیر کے مہمان ہیں. اس کے بعد یہ جو مسافر خانہ ہے، اس مسافر خانے کو چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے جیسے ہمارے پہلے چلے گئے اور اس کے بعد ہم کو چھوڑ گئے، اسی طرح ہم چلے جائیں گے، ہم اپنے پیچھے اپنے بچوں کو چھوڑ جائیں گے. تو ہم ایسا ماحول بنا دیں اپنے گھر کا کہ جس ماحول کو دیکھ کر ہم کو تسلی ہو، جس ماحول کو دیکھ کر ہمیں اعمال صالحہ کے اندر آگے بڑھنے کی توفیق ہو. جیسا لوگ بتلاتے ہیں کہ جب زندگی کے اندر تبدیلی آئی تو پھر اپنی بیوی کو فجر کے اندر اٹھانا مشکل ہو رہا تھا، تو پھر جب تبدیلی آئی تو بیوی تہجد میں اٹھا رہی. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ فرمان بہت اہمیت کا حامل ہے موجودہ زمانے کے اندر بھی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ اعمال کرنے کے بجائے گناہوں کو چھوڑنے کی فکر کی جائے. گناہوں کے چھوڑنے کی فکر بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اگر گناہ نہیں چھوڑے تو یہ گناہ نیکیوں کو بھی چھوڑوا دیں گے. تو سب سے پہلے اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، حرام لقمہ ہمارے حلق سے نہ جائے، ہمارے حلق کے اندر نہ اترے. ورنہ ہوگا کیا؟ ورنہ ہوگا یہ کہ دل کے اوپر زنگ لگ جائے گا، عقل خراب ہو جائے گی، احسان فراموشی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور وہ بیماریاں پیدا ہو جائیں گی کہ جن بیماریوں کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ابھی بقرعید گزری ہے اور بقرعید کا پیغام بھی یہی تھا، عید الاضحیٰ کا پیغام بھی یہی تھا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنے کا اللہ کے حکم کے خاطر ارادہ کیا، اس طرح تم اپنے گلے پہ چھری، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہ پھیرو، بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کے گلے پہ چھری پھیر دو، اور اپنے ظاہر کو بھی گناہوں کی آلائش سے پاک کر لو، اپنے باطن کو بھی گناہوں کی آلائش سے پاک کر لو. پھر گھر کے اندر سکون بھی آئے گا، اطمینان بھی آئے گا، رزق میں برکت بھی ہوگی، تھوڑے میں زیادہ پورا ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ظاہر سی بات ہے، حواس باختہ، ایک آدمی کا دماغ کہیں اور ہے، دوسرے آدمی کا دماغ کہیں اور ہے، آنکھیں بھٹک رہی ہیں، دل بھٹک رہا ہے، دماغ بھٹک رہا ہے، تو پھر ایک بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں لیکن دل جدا جدا ہے اور دماغ جدا جدا ہے. اور اس کے مقابلے میں جب اللہ کے ہو جائیں گے اور سب اللہ، تو اللہ ایک اور پھر سب اس رشتے سے جڑنے والے ایک ہو جائیں گے. اور پھر اس بات کی فکر ہوگی کہ میرے یہ جو محبوب ہے، اس محبوب کی راحت کا میں کیا کر سکتا ہوں، میں اس محبوب کی راحت کے لیے کیا کر سکتی ہوں، میں اپنے محبوب کے لیے کیا کر سکتی ہوں، میں اپنے محبوب کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو پھر ایک ایسا خوشگوار معاشرہ وجود میں آئے گا جس معاشرے کو دیکھ کر رشک کیا جا رہا ہو. ورنہ پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ انسانوں کی شکلوں میں درندے ہوں گے، جو درندے دیکھنے کے اندر تو بڑے خوبصورت ہوں گے، لینڈ کروزریں بھی ہوں گی، پجارو بھی ہوگی، بڑے بڑے محلات بھی ہوں گی، بڑی بڑی فیکٹریاں بھی ہوں گی، لیکن اگر ایمانی اور فراست ایمانی کی آنکھوں سے دیکھا جائے گا تو دیکھ کے لگے گا یہ تو بھیڑیا جا رہا ہے، یہ تو کوئی درندہ ہے، یہ تو سور ہے، یہ تو خنزیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کا انسان مر چکا ہے،
اور اندر کا انسان انسان ہوتا ہے، باہر کا انسان انسان نہیں ہوتا۔ تو ہم کو اندر کے انسان کی فکر کرنی ہے، ورنہ ہوگا کیا؟ دو ٹکوں کے خاطر پوری امت کو، کبھی شوگر کی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی امت، کبھی آٹے کی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی۔ جس ملک کے اپنی پیداوار ہو، جس ملک کے اندر 1.5 سال کا ایکسٹرا اسٹاک موجود ہو شکر کا، اس ملک کے اندر کساد بازاری کیا معنی رکھتی؟ یہ سب درندے ہیں جو انگارے اپنے اندر بھر رہے ہیں، اور ان انگاروں کی نحوست پورے معاشرے پر پڑ رہی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اکائیوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اکائیوں سے یونٹ بنتے ہیں اور یونٹ کے مجموعے سے معاشرہ بنتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اکائی خراب ہو یونٹ اچھا بن جائے، یونٹ خراب ہو معاشرہ اچھا بن جائے۔ ہم میں سے ہر فرد یہ فیصلہ کر لے کہ ہم اپنی اکائیوں کی صحیح تربیت کریں گے، یعنی مجھے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت کرنی ہے، مجھے اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کرنی ہے، مجھے اپنی بیوی کی صحیح تربیت کرنی ہے، مجھے اپنے بہن بھائیوں کی صحیح تربیت کرنی ہے۔ تو جب یہ اکائیاں اچھی ہوں گی تو ان اکائیوں سے مل کر جب ایک ایک یونٹ بنے گا، ایک لڑکی دوسرا لڑکا اب ملے، یہ ایک یونٹ بن گیا، یعنی ایک خاندان وجود میں آیا۔ پھر ان یونٹ سے کئی اکائیاں بنیں گی، ان اکائیوں سے کئی یونٹ بنیں گے اور پورا معاشرہ وجود میں آ جائے گا۔ جب اکائیاں اس بات کی فکر کر رہی ہوں گی کہ مجھے ظاہر کا گناہ بھی چھوڑنا ہے، مجھے باطن کا گناہ بھی چھوڑنا ہے، اور مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور یہ اہتمام ہونے لگے گا کہ ایک ڈائری ہے، اس ڈائری کے اندر گناہوں کی فہرست بنا لی، ظاہری گناہوں کی فہرست بنا لی، باطنی گناہوں کی فہرست بنا لی، اور روزانہ جو گناہ چھوٹ رہا ہے اس کو ہم کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک وقت آئے گا ہر شخص اللہ کا ولی ہوگا، اور پھر جب وہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا یا اللہ، تو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا لبیک و سعدیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر۔ تو اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی بگڑیاں بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو بقرعید کا جو پیغام ابھی ابھی گزری ہے بقرعید، وہ پیغام سمجھنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا ماشاء اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق
وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده
عرضوا عليها بالنوافل أصحابي كالنجوم بأي مقتديتم اهتديتم. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، واخذل الكفرة والمشركين واليهود والنصارى والمجوس والهندوس والقاديانيين والمنافقين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا ووفق المسلمين جميعا، ومسلمي باكستان خاصة، ورئيسها وعمالها وعساكرها وخاصتها وعامتها بما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. सफेद फरमा लीजिए, मिल के खड़े हो जाइए, सहने मस्जिद को पुर फरमा लीजिए, मोबाइल फोन बंद कर लीजिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم احسن عاقبتنا في امور ديننا واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا الله يا ارحم الراحمين हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए या अल्लाह हमारी वज़िशों को दायम से दरगुजर फरमा दीजिए ऐ अल्लाह हमको ज़ाहिरी गुनाह और बातिनी गुनाह तमाम गुनाहों को छोड़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए ऐ अल्लाह हमको अपनी ज़ात से बाखबर कर दीजिए ऐ अल्लाह हमारे अंदर जो उयूब हैं ऐ अल्लाह उन उयूब को हमारे ऊपर आश्कारा करवा दीजिए ऐ अल्लाह फिर उन उयूब को अपनी ज़ात से दूर करने की तौफीक अता फरमा दीजिए ऐ अल्लाह ए अकरमुल अकरमीन तेरी नाफरमानी की वजह से ऐ अल्लाह हम अपने नफ़े नुकसान से गाफिल हो गए ऐ अल्लाह हम नाज़िम और शर्मिंदा हैं ऐ अल्लाह इस गफलत से हमको बेदार करवा दीजिए ऐ अल्लाह ए अकरमुल अकरमीन हम सबको तौबा और इस्तिकामत नसीब फरमा दीजिए ऐ अल्लाह हमको अपनी और अपने घर बार की फिक्र करने की तौफीक अता फरमा दीजिए ऐसे अमाल सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमा दीजिए जिनसे आपकी तरफ से रिज़्क़ में बरकत होती है खुशियों में
اضافہ ہوتا ہے، اور ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے جن سے اے اللہ جن اعمال کے نتیجے کے اندر انسان کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، رزق کے اندر تنگی آ جاتی ہے، اے اللہ ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، اے اکرم الاکرمین، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ایک صاحب نے دعا کی درخواست کی اور منصور صاحب بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ اسی طریقے سے ایک نمازی بھائی طاہر صاحب، ان کی بیٹی بیمار ہے، اے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ مختلف حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا اور لکھا ہے، اے اللہ آپ ان کے ناموں سے بھی واقف ہیں، ان کی ضروریات سے بھی واقف ہیں، اے اللہ ہماری ان کی تمام جائز ضروریات کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ ایک نمازی بھائی عبدالرزاق صاحب کافی دنوں سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی گھریلو اور کاروباری تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کو اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان سب کو توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اے اکرم الاکرمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، مقروضوں کے قرض عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائیے۔ اے اللہ بے اولاد کو نیک و صالح عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ صاحب اولاد کی اولاد کو نیک و صالح بنا دیجیے۔ اے اللہ جن کے یہاں نرینہ اولاد نہیں ہے، اے اللہ ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو بچے بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اے اللہ ان کو ان کی برابری کا بھر نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اے اکرم الاکرمین ہمارے ملک پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری تمام اثاثوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ایٹمی طاقت کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اے اکرم الاکرمین جو لوگ ہمارے ملک کے اندر انتشار کے درپے ہیں، اے اللہ ان کو منتشر فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کے بھیجے کو پاش پاش کر دیجیے۔ اے اللہ ان کے پاؤں پھیر دیجیے۔ اے اللہ ان کی رسی کو کس دیجیے۔ اے اللہ اے اکرم الاکرمین ان کی بھیڑ کو ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کی بساط کو الٹ دیجیے۔ اے اللہ ان کی جمعیت کے شرازے کو بکھیر دیجیے۔ اے اللہ اے اکرم الاکرمین تمام بلاد اسلامی کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اے اکرم الاکرمین ہم سب کو اسلام پہ زندہ رکھیے، ایمان پہ خاتمہ فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ